اچھا، اب اس کے اندر ایک جو مسئلہ آتا ہے کہ خمینی صاحب کی طرف منسوب ہے، یا یہ کہا یہ جاتا ہے کہ انہی سے ہی یہ چیز شیعہ دنیا میں پھر باقی دنیا میں آئی کہ وہی فقیہ کو اس طرح سے حکومت کا نہ صرف حق حاصل ہے بلکہ ان کو کرنا بھی چاہیے. پھر خود ایران کے اندر اس وقت امام خمینی کے اس تصور کی مخالفت ہوئی خود شیعہ علماء کی طرف سے، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا بھائی یہ نہیں، ہم تو امام کی غیبت کے بعد سے جو علماء کا کام، یہ ذمہ داری ہمیں اسی تک رہنا چاہیے، سیاست اور ان چیزوں میں نہیں جانے. لیکن بس یہ نہیں، یہ جو اختلاف تھا یہ بالآخر جو ہے نا ایک قسم کی جو ہے نا انحراف بھی ہے، اور ایک اس طرح سے جو ہے نا یہ گزشتہ علماء کے جو کردار تھا وہ اس کو مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہے. صحیح. ورنہ محقق کرکی یہ اصل میں لبنانی ہے، محقق کرکی، لیکن ایران میں جو رہے پلے اور وہاں جو ہے نا ولایت مطلقہ ان کو حاصل تھی. شاہ نے تفویض کی، شاہ اسماعیل تھا، شاہ اسماعیل ہے اس زمانے میں جو ہے نا. یہ اس میں دوسرے ایڈیشن میں میں نے لکھا ہے، دوسرے ایڈیشن میں ہے. صحیح. اس کی تفویض کی ان کے کہ وہ حکومت کرتے تھے، اور شاہ نے یہ کہا کہ امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ فقیہ کے علاوہ کسی کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. خود شاہ نے کہا ہے اس زمانے کے طہماس میں، شاہ طہماس، کسی کو حق نہیں ہے بھائی، وہ خود شاہ تھا اس وقت. صحیح. تو سارے لوگ ان کی پیروی کرتے تھے، ان کے اوامر و نواہی کو مانتے تھے. یہاں اپنا جو ہے نا صاحب بہار جو ہے نا وغیرہ بھی اسی سلسلے تسلسل سے آگے آیا ہے، وہ بھی جو ہے نا یہ حکومت کرتے تھے. تو یہی علماء چاہے نجف میں ہو یا قم میں ہو، اگر وہ ان کے مطالعہ کرتے تو یہ کسی نے جو ہے نا یہ کام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا بھائی؟ انہوں نے یہ کام کیا ہے، کر کے دکھایا. یہ کہ درمیان میں فاصلہ ہوا، فاصلہ ہونے کے بعد وہ جو تعلقات ختم ہو گئے، بس ان کی جد و جہد زیادہ فقہ اصول پر جو ہے نا مرکوز ہو گئی. صحیح. تو اس وجہ سے دوسرے جو مسائل جو ہے نا وہ غائب. ہاں، لیکن اس میں جو ہے آپ نے شروع میں بہت ساری آیتوں سے خدا کی حاکمیت کو ثابت کیا. یہی طریقہ مودودی صاحب، امام خمینی، یہاں تک کہ امام خامنہئی کی کتابوں میں ہمیں نظر آتا ہے، یہاں تک کہ یہ اپنا سید قطب وغیرہ ان کے ہاں بھی. تو وہ خدا کی سیاسی حاکمیت کو معاشرے پہ لانے کے لیے ان الحکم الا للہ اور اس طرح کی ساری آیتوں سے استدلال کرتے ہیں، کلمہ لفظ الہ سے استدلال کرتے ہیں کہ حاکمیت کے معنی میں. یہ جو پورا تصور آیا اس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک جہاد کا مسلح جد و جہد کا ایک تصور پیدا ہوا کہ بھائی یہ جتنی بھی ریاستیں ہیں یہ طاغوتی ہیں، یہ کفریہ ریاستیں ہیں. ومن، آپ نے بھی آیتیں پیش کی، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاسقون ظالمون. اب اس بنیاد پہ جو معاشروں کی یا نظاموں کی جو تکفیر ہوئی، اور اس تکفیر کی بنیاد پہ مسلح جد و جہد کا نظریہ عمل میں ہے، اس کو آپ پھر کیسے کانٹر کریں گے؟ اس کو کیسے آپ غلط کہیں گے؟ غلط کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ پہلے تو سوال یہ ہے. دیکھیے نا، یہ ایک تو نظریاتی مسئلہ ہے کہ نظریات کے طور پر، نظریاتی جو ہے نا مفہوم کے مطابق، حقیقت کے مطابق اللہ کے سوا کسی کی بھی انسان اطاعت کرے یہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے سوا صحیح طاغوت ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جو طاغوتی لوگ زیادہ ہیں، ان سے لڑنا، مقابلہ کرنا، جہاد کرنا، مزاحمت کرنا وغیرہ کا اگر مسئلہ ہے تو یہاں دیکھنا چاہیے کہ ہر ایک کیا ایسا کام کر سکتا ہے.